حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں مقام و مرتبہ. اب یہ سوال ہو رہا ہے اور آپ اس کی نوعیت بھی جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر جب آپ کبھی بھی سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جس کی بھی شان پڑھیں گے اور آپ اہل بیت کی بھی جب شان پڑھیں گے تو جب بھی اس میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر بات پڑھیں گے تو آپ کو اب کوئی بھی خدشہ باقی نہیں رہے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق. پھر پوچھا گیا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر باقی صحابہ جس کو رب نے جتنا مقام دیا ہے ہر ایک کا اتنا مقام ہے. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا اینا علی، ہم تو بات کرتے ہیں چار کی، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق آتے ہیں، ان کے بعد عثمان آتے ہیں، پھر ہم علی کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا اور آپ نے کہا باقی پھر صحابہ ہیں جس کو رب نے جتنی شان اور عظمت دی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے آگے سے جواب یہ دیا تم نے مجھ سے سوال یہ کیا ہے حضور کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ علی تو اہل بیت میں سے ہیں، لا یقاس بہم احد، حضور کی اہل بیت کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. اہل بیت کو جو مقام ہے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے جس طرح حضور سب سے افضل ہیں حضور کے جسم کا حصہ بھی پھر سب سے افضل ہی ہوگا. تو وہ ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ حضور کی اہل بیت کا ہے وہ اپنا خاص مقام ہے، وہ اپنا ان کا مرتبہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا. تو یہ تولنے والی باتیں نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا موازنہ ہوتا ہے. ہر ایک کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت امام حسن و حسین ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، رب تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی. اور پھر دیکھیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، رب تعالیٰ نے جنت کی سرداری بھی انہیں عطا فرمائی. اب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ سیدنا امام حسن و حسین ہیں، رب تعالیٰ نے مردوں کی سرداری بھی ان کو عطا کی. سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تم عرب کے سردار ہو. اب ان کو جو مقام اور مرتبہ اور ساری سرداریاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک گھرانے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو ان کی شان جدا گانا ہے، ان کا مقام جدا گانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر پوچھیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جملہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے گھر والوں سے زیادہ مجھے حضور کے گھر والے عزیز ہیں. اپنے گھر والوں کی تو میں کوئی بات ٹال سکتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، حضور کی گھر والے، ان میں بالخصوص سیدنا امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت اور سب سے زیادہ حضور کی مودت انہی کے ساتھ تھی. اور اسی کا رب تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حج سے واپس لوٹے اور پہلے بھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو اس کا جو میں نے بیان کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس لوٹے، غدیر کا ایک تالاب تھا، ایک ہلکی چھوٹی سی جھیل تھی، پانی کا ایک ذخیرہ تھا، وہاں سے لوگ اب مختلف رستے جدا ہوتے ہیں، ہر علاقے کی طرف رستہ جا رہا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع کیا تو جہاں پر حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ جملہ بولا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے علی اس کا مولا. اگر بالفرض
کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مولا سمجھتا ہے لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں وہ کہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ 50-60 احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ اب بعض لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کہنا یہ لفظ جائز نہیں ہے، تو جو مولا علی لفظ کہنا جائز نہیں سمجھتا تو سمجھ جائیں وہ حضور کو بھی مولا نہیں سمجھتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا علی کو مولا سمجھو، حضور نے فرمایا جو مجھے سمجھتا ہے علی اس کا ہے، جو مجھے اور جو حضرت علی المرتضیٰ کو مولا نہ سمجھے تو گویا کہ اس نے حضور کو مولا نہیں اپنا سمجھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم امرین، اور دوسری روایت میں ہے فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی ان میں جو چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے، وَحَبْلٌ مَسْدُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز رب کا قرآن ہے، اور جو قرآن کی تعریف حضور نے فرمائی یہی وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، کہ جس کو اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، یہ قرآن ہے اور یہ رسی ہے اللہ کی۔ اور دوسری چیز وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری عطرت میری اہل بیت، ان کو تھامے رکھو گے، فِيهَا الْهُدَى وَالنُّورُ، اس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں تمہارے لیے نور بھی ہے۔ اور اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ساتھ ہی حضور نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں کسی بھی قسم کی نفرت یا ان کے بغض یا ان کی مخالفت کا شکار نہ ہونا۔ اب آپ یہ بتائیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن و حسین اور دیگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی محبت اور بالخصوص ان چار کی، یعنی اپنے علاوہ ان چار کی محبت کو حضور نے ہم پر واجب قرار دیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اللہ رب العزت سے محبت کرو تو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہارا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، ہر چیز اس کی عطا ہے، اس لیے اپنے رب سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو، میں اللہ کا محبوب ہوں، جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہے تو لہٰذا لازم ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اگر میری کامل محبت حاصل کرنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میری محبت تمہیں تب حاصل ہوگی اگر کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عاشق بنتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں اس کے دل میں کوئی ذرہ سا بھی شبہ ہے، شک ہے، تو اس کے دل میں حضور کی محبت کامل نہیں ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور میں مستدرک للحاکم کی حدیث پڑھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صفا مروہ کے چکر لگائے، مقام اور رکن یمانی کے درمیان زارو کتار روتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کے بارے میں بغض ہوگا، رب کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ تب قبول ہوگا جن سے میں محبت کرتا ہوں، بندہ مومن ان سے محبت کرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو محبت کا حضور کا رشتہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ جو محبت تھی وہ کسی اور محبت کے ساتھ نہ اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور محبت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ہمارے لیے سب قابل محبت ہیں، لیکن حضور کو جس سے جتنی محبت ہے ہمیں بھی اس سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔